بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدود میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، جو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی۔ آج تک کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی توڑے گا۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چراؤں کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو کیونکہ یہ نصیب ہی تو ہے کہ ہم امتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادات سے بہتر ہے۔ ممکن ہے جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسوؤں کا ایک قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی نیک عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم غصے پر قابو پا لو، تیرے لیے جنت ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کون سی تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس صرف دعا ہی ایسی چیز بچتی ہے جو اس کے نصیب کو بدل سکتی۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے بھی عطا ہوگا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔